الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، درس نہم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 8ویں درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیسے لوگ معاویہ کی تبلیغات کے مقابلے میں تسلیم ہوئے، منفعل ہوئے اور لوگوں نے کیوں ساتھ دیا۔ اس حوالے سے امام حسین سید الشہداء علیہ الاف تحیت و ثناء کا وہ فرمان مبارک آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ تم نے راہ خدا میں نہ کچھ خرچ کیا، ولا مالا بدلتموہ ولا نفسا خطرتم بہا للذی خلقہا، کہ نہ تم نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور نہ ہی اپنے نفس کو اس ذات کے لیے جس نے اس نفس کو خلق کیا خطرے میں ڈال دیا، ولا عشیرتا عدیتموہا فی ذات اللہ، اور نہ ہی حق و حقیقت کے لیے، خدا کے لیے اپنے قبیلے، اپنی پارٹی، اپنی تنظیم کے مقابلے میں آئے، بلکہ تم نے ہر حالت میں قبیلے کا ساتھ دیا۔ تمہارے پاس جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں خرچ نہ کیا اور نہ اپنے نفسوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا جو انسان ہمت کی بازی ہار جائے تو پھر وہ دشمن کے مقابلے میں تسلیم ہوتا ہے۔ یہی حالات ہے اس زمانے کے، جس کی وجہ سے معاویہ کی تبلیغات، معاویہ کی تطمیع یعنی لوگوں کو خریدنا۔ معاویہ در حقیقت اپنی قدرت کے لیے بعضوں کو جو قبیلے کے سردار تھے، بعضوں کو گورنری دیتے تھے، بعضوں کو پیسے دیتے تھے، بہرحال وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف طریقوں سے، دسیسوں سے وہ لوگوں کو خریدتے تھے۔ وہ خریدتا تھا، اس کا طریقہ مختلف تھے۔ تو یہاں پر جو دانشور ہے، علماء ہے، صاحبان فکر و اندیشہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات کبھی بھی نہ بننے دے جس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملے۔ ان کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے، اگر تاجر ہے مال اور دولت، پیسہ خرچ کرے۔ ایک عالم دین ہے، وہ حقیقت کی پرچار کرے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، کوئی اور ہے، تو وہ بھی لوگوں کی راہ خدا میں، دین خدا کی خاطر لوگوں کی خدمت کرے۔ اگر ہم سب دین خدا کے لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم خرچ کریں گے تو کبھی بھی دشمن ہم پر غالب نہیں آئے گا۔ اگر ہم اپنے نفسوں کو خطرے میں ڈال دیں گے للہ، خدا کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے اس نفس کو خلق کیا ہے، اور اگر ہم حق و حقیقت کے لیے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی تنظیم، اپنے قبیلے تمام کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہماری یہ طاقت ہے، ہمارا یہ روحیہ ہو، تو ہم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ لیکن تب دشمن کی تبلیغات سازگار ہو سکتی ہیں، وہ اثر دکھاتی ہیں جب یہ زمین فراہم ہو۔ لہذا معاویہ نے جو تبلیغات کیے محمد و آل محمد کے خلاف، جعل احادیث کے ذریعے سے، غلط تفسیر کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ جو پروپیگنڈ کیے، بنیادی وجہ اس زمانے کے کردار والے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ جب انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، لوگوں کو حقیقت سے روشناس نہیں کیا، لوگوں کی ایمان کو تقویت نہیں دی، تو یہ حالات بنے۔ لوگوں میں
جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت، جذبہ مقاومت، یہ جذبہ جب نہیں دیا تو تب لوگ جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی دشمن کے مقابلے میں، دشمن کی جو تبلیغات تھی ان کے مقابلے میں تسلیم ہوئے۔ اسلام کی روح کہ جو عبارت ہے مقاومت سے، جو عبارت ہے ظلم و استکبار سے، نفرت، مظلوم کی حمایت، پابہ رہنے کی امید، وہ جو ظالم کے مقابلے میں حق کی بات کرے، یہ ہے اسلام۔ یہ چیزیں رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اگر نماز تھی تو اس نماز کی روح نہیں تھی، روزہ اگر روزہ تھا اس کا روح نہیں، اس کی بھی روح نہیں تھی، اعمال تھے لیکن یہ اعمال بے روح رہ گئے تھے۔ اور جب کوئی چیز کی روح نہ رہے، نماز پڑھے لیکن اس کے دل میں مظلوم کی حمایت نہ ہو، مظلوم کے لیے تڑپ نہ ہو، مظلوم کے لیے درد نہ ہو، درس پڑھے، دینی درس پڑھے لیکن جس کے دل میں مظلوم کا درد نہ ہو، ظالم سے نفرت نہ ہو، اس درس کا کیا فائدہ؟ اس نماز کا کیا فائدہ؟ ہاں یہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، سب اعمال عبادات ضروری ہے، لیکن ان کے لیے جو محرک ہے وہ انگیزے، الہی انگیزے، الہی جذبے وہ پہلے ہونے چاہیے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی ایمانی سطح کو تقویت کریں، ان کو بلند کریں، ان کو اوپر لے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم جذبہ ایمانی کو تقویت دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے اول قدم یہ ہے کہ عقیدہ جو ہماری بنیادی اعتقادات ہے، اللہ کی وحدانیت، قیامت پر ایمان، امامت نبوت پر ایمان، خدا کی عدالت پر ایمان، یہ جو بنیادی باور، بنیادی عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اول قدم یہ ہے کہ ہم ان کو ٹھوس دلائل کے ساتھ، محکم اور متقن دلائل کے ساتھ، مختلف ذرائع کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو باور کرائیں، جوانوں کا ہم اس کا باور کریں، اللہ کے وحدانیت، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک، یہ حضرت امیر المومنین کا فرمان ہے، دعا ہے، حضرت امیر المومنین کی دعا ہے، بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، اے میرے خالق فقط اور فقط تیرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، میرا نقصان اور میرا نفع سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کو یہ باور ہو کہ دینے والا وہ ذات ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بیدک لا بید غیرک، فقط اور فقط تیرے ہاتھ میں، کسی اور ہاتھ میں نہیں، تمام تر فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو کیوں نہ انسان اس کی بارگاہ پہ جائے۔ اگر یہ عقیدہ کی تقویت ہو جائے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ایمان چونکہ ان باوروں کا نام ہے، اس عقیدے کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد اعمال کے ذریعے سے وعمل الصالحات، عمل صالح سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے وسیع سے محبت، محمد و آل محمد سے محبت، اس محبت سے ایمان محفوظ رہتا ہے انسان کے دل میں۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو اگرچہ ایمان شاید آ جائے دل میں، لیکن یہ ایمان چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو محمد و آل محبت سے محبت رکھو، کہ جس کے دل میں بھی محمد و آل محمد کی محبت آ گئی، اس کے دل میں
ایمان باللہ، اللہ پر جو ایمان وہ لے آیا ہے، یہ ایمان اثبت فی قلبہ الایمان من جبل احد فی مکانہ، کہ جس کے دل میں اگر محمد و آل محمد کی محبت آ گئی، اس کے دل میں ایمان راسخ تر، چونکہ اول میں ہے کہ جس کے دل میں محبت راسخ ہو جائے تو اس کے دل میں ایمان زیادہ ثابت تر رہے گا، جبل احد سے زیادہ ثابت تر رہے گا۔ لیکن وَمَن لَمْ تَسْرِ مَوَدَّتُنَا فِي قَلْبِهِ انماس الایمان فی قلبہ کا انماس الملح فی الماء، لیکن وہ شخص جس کی محبت، جس کے دل میں ہماری محبت نہ آئے، جو ہم سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں اگر ایمان بھی آ جائے، خدا کی وحدانیت بھی ایک دفعہ آ جائے، یہ وحدانیت، خدا کی وحدانیت اس کے دل میں نہیں رہے گی، یہ عقیدہ نہیں رہے گا، یہ اس طرح ختم ہوگا جیسے آپ نمک پانی میں ڈال دیں، جس طرح نمک حل ہو جاتا ہے اس طرح یہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا، یہ محبت۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول سے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے رسول ان لوگوں سے چاہو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ فقط اور فقط اللہ کی محبت، چونکہ اللہ کی محبت ایک اور آیت میں ہے کہ یہ یاد خدا ہے، الا ذکرہ، یہ ذکر خدا ہے، اور یہ کہ اس محبت کی وجہ سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان ثابت رہ جاتا ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ یہ بنیادی اعتقادات، ان پر ہم غور و فکر کریں، دوسرے مرحلے میں عمل صالح کی ترویج ہم کریں تاکہ لوگوں کی ایمان کو تقویت ملے۔ اگر لوگ نماز میں آئیں گے، لوگ روزہ رکھیں گے، لوگ زکوٰۃ دیں گے، لوگ خمس دیں گے، اور اگر لوگ یہ جتنی بھی عبادی اعمال ہے اس کے ساتھ لوگ راہ خدا میں خرچ کریں گے، یتیم کی مدد کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم سے نفرت کریں گے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ تمام تر وہ اعمال ہیں تاکہ یہ ایمان مضبوط اور قوی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ محبت کریں آل محمد سے۔ آخر میں وہ ایک نقطہ وہ ہے تلقین حقائق، انسان کو چاہیے کہ مسلسل حقائق کی تلقین کرے۔ دشمن جو تلقینات کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کی مسلسل تلقین کریں، حق و حقیقت کی تلقین کریں، نہ فقط ایک دفعہ بلکہ جب بھی ہو ہم حقیقت والی بات کریں، دہرائیں اس کو، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف اڑ جائیں گے، خدا ہمیں اتنا ثواب دے گا، خدا ہماری قیامت کو، ہماری اخروی زندگی کو بہتر کرے گا، خدا ہمیں عزت دے گا، خدا ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہی ہمیں تلقین چاہیے کہ ہم مسلسل تلقین کریں، حقائق کی تلقین کریں، یہ کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ تلقینات کریں، یہ مراحل اگر ہم طے کریں گے تو یقیناً ایمان کو تقویت مل جائے گی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں، کس سے؟ سطح ایمان کو ہم بلند کریں، ایمان کی جو سطح ہے اس کو ہم اوپر لے آئیں، لوگوں کا جو ایمان ہے اس کی جو سطح ہے اس کو ہم اوپر لے آئیں، تب ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وَإِلَّا اگر حالات یہی رہیں اور ان حالات میں ہم رہ کر ہم یہ توقع رکھیں کہ لوگوں کی ایمان اس طرح رہے، دشمن کا یلغار اور ہجوم بھی رہے، دشمن کی تبلیغات بھی رہیں، اس طرف سے ہم لوگوں کی ایمان کے لیے بھی کچھ نہ کریں، لوگوں کی فکری جو سطح ہیں اس کے لیے بھی کچھ نہ کریں، تو پھر اس میں یہ توقع رکھنا کہ ہم غالب آئیں گے، یہ توقع غلط ہے، یہ توقع بھی جا ہے۔ مگر یہ کہ پھر امام حسین سید الشہداء کی طرح ایک عظیم انسان ہو جو اپنی قربانی سے ان تمام دسیسوں کو، ان تمام حالات کو تبدیل کرے، کہ اس طرح قربانی ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ لذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ
جس سے معاویہ نے استفادہ کیا، جس سے معاویہ صفت لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان حالات سے استفادہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی سطح کو بلند کریں. اس کے لیے بھی ہم یہی جو 4-5 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی انسان کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہی وہ بنیادی ارکان ہے. ہم یہ جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت، جذبہ مقاومت، اس کی ترویج کریں. اور ایک اور جو چیزیں ہیں جو ثقافت عشرائی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ چھٹے درس میں بلکہ 7ویں درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، وہ ہے سطح فکری. ہمیں چاہیے کہ ہم سطح فکری کو بلند کریں. سطح فکری 2 مرحلوں میں. ایک، ہر انسان کا اپنا وظیفہ ہے کہ وہ جب تک حقیقت سے آشنا نہ ہو جان کی بازی نہ لگائے. اول شرط ہے حقیقت سے آشنائی، حقیقت کی معرفت. وہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مؤمن طاق نے، ابو جعفر مؤمن طاق نے حضرت زید کو کہا، حالانکہ امام زین العابدین کا فرض نہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے کہ میری یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان، یہ خدا کی امانت ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی اس فرمان مبارک میں کہا ہے کہ وَلَا نَفْسٌ خَطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا، اور نہ تم نے جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، وہ جان، وہ نفس جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، جو اللہ کی لیا ہے. یہ نفس اللہ کے لیے ہے، یہ خدا کی امانت ہے، اللہ کے ولی کی امانت ہے کہ اس کے حکم پر ہم اس کو قربان کریں. اللہ نے فقط ان کو اذن دیا ہے، ان کو اجازت دی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ہر شے پر اس نفس کو قربان کریں. نفس کی قربانی مہم نہیں، کس پر قربان کر رہے ہیں، کس لیے قربان کر رہے ہیں، کس کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، یہ مہم ہے. تو یہاں پر ایک سطح فکری کا بلند کرنا، ایک یہ کہ ہر انسان خود جو ہے وہ کوئی قدم، کوئی اقدام نہ کرے کسی کے ساتھ مقاتلے کا، کسی کے ساتھ جنگ کا، جب تک اس کو علم نہ ہو کہ یہ واقعاً راہ خدا میں اذن امام سے یہ کام ہو رہا ہے، یا امام کا نائب ہمیں حکم دے رہا ہے. اگر انسان کے لیے یہ محرز ہو، انسان کے لیے یہ واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ جان کی بازی بھی لگائے. پاکستان میں سلیم صافی ایک خودکش جس کو پکڑا گیا تو اس سے مصاحبہ کر رہا تھا. پوچھا بھائی آپ نے یہ جو خودکش حملہ آپ کر رہے تھے کس کے حکم پر؟ کہا کہ مولوی نے فتویٰ دیا ہے. مولوی کو جانتے؟ اس نے کہا نہیں، مولوی کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ایک فتویٰ ایسا دیا ہے کہ خودکش حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی خودکش حملے کا ارادہ کیا تھا. وہ اس طرح کے لوگ اب اس سے کیا توقع رکھیں گے، کیا توقع کریں گے ایسے لوگوں سے جس نے فقط سنا ایک مولوی، وہ جانتا بھی نہیں اس کا نام کیا ہے، کہاں کا ہے، کس حد تک وہ پڑھ چکا ہے، آیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ایسے جذبے پر اگر ہم لعنت نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ یہ جذبہ جو دشمن کی حمایت میں ہے، یہ جذبہ جس سے دشمن استفادہ کر رہا ہے، یہ جذبہ جو دشمن دین مبین اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس لیے حضرت علی اکبر نے کہ جو جیسے کہ پہلے 7ویں درس میں عرض کر چکے ہیں، شبیہ رسول اشبہ الناس برسولک، امام حسین، یا اے اللہ یہ تیرے رسول سے زیادہ شبیہ تر تھے، زیادہ خلقاً و خلقاً و ملتقاً. وہ بھی پوچھ رہا ہے بابا جان جو کل جنگ ہونی ہے آیا ہم حق پر ہیں؟ السنا علی الحق؟ امام حسین نے جواب دیا، بیٹے میرے دل بند، ہاں ہم حق پر ہے، میرے عزیز ہم حق پر ہے. تب کہا اب کوئی پرواہ ہی نہیں، موت ہم پر آ جائے یا ہم خود موت کے لیے نکلے. یہ بس مہم جو چیز ہے ایک یہ ہے کہ ہر ایک شخص وہ حقیقت سے آشنائی، وہ کس کے حزب میں ہے، اے حزب الہی میں ہے، وہ امتی ہے یا نہیں، یا ابھی تک وہ قبیلئی سسٹم میں ہے، وہ امت میں آیا نہیں ہے، وہ امتی بنا نہیں ہے.
ہماری بنیادی مشکل یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہے لیکن امت ہی نہیں ہے، ہم امام والے نہیں ہیں، ہم تنظیموں والے ہیں، پارٹیوں والے ہیں، قبائل والے ہیں، علاقوں والے ہیں۔ ہمارا تعلق ہے جی فلان علاقے سے، فلان زبان سے، فلان لوگوں سے، فلان مدرسے سے، فلان حوزے سے، ہمارا تعلق کسی اور سے ہے، لیکن ہمارا تعلق جس سے نہیں ہے وہ ہے امام، وہ زمانے کا امام ہے، زمانے کے امام کے نائب سے نہیں ہے تعلق۔ یہی وہ بنیادی مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر مشکلات ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ کس کے حکم پر قدم اٹھا رہا ہے، کس کے حزب میں ہے، یا حزب الہی میں ہے، یا حزب منطقی میں ہے، یا حزب مدرسئی میں ہے، حزب وطنی میں ہے، کس حزب میں ہے وہ۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو حقیقت بتا دیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے، جس طرح امام حسین سید الشہداء نے، اگرچہ حضرت علی اکبر جانتے تھے لیکن ہمارے لیے انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا، سید الشہداء سے پوچھا، ہمارے لیے کہ ہم بھی ایسے ہو، ہم بھی علی اکبر کی طرح حقیقت پوچھے۔ امام حسین نے بھی کہا کہ ہاں ہم حق پر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو حقیقت دکھائیں، لوگوں کو حقیقت سمجھائیں۔ ہر زمانے میں حقیقت یہ ہے، دشمن یہ ہے، دوست یہ ہے، دین یہ ہے، دین نما والے یہ ہیں، دیندار یہ ہے، اور مقدس یہ ہے، مقدس نما یہ ہے، دینی تبلیغ کرنے والا یہ ہے، اور دین کے نام پر تبلیغ کرنے والا یہ ہے، دینی ہدف رکھنے والا یہ ہے، اور دین کے نام پر اہداف تک، اپنے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے والا یہ ہے۔ یہ ہمیں بتانا چاہیے۔ اگر ہم یہ حقائق لوگوں کو بتا دیں گے، ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ایک دن میں یہ ہو جائے گا، لیکن اگر مسلسل کوشش رہیں، اگر مسلسل اس طرح کوشش رہیں تو امید ہے کہ جس طرح رسول خدا 13 سال کے بعد اسلامی حکومت مدینے میں قائم کیا، انشاءاللہ ایک دن یہی اس زمانے میں جب کہ سارے کے سارے مشرک تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا مکے میں، جب رسول خدا نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، توحید کا کلمہ سنایا، کوئی مسلمان نہیں تھا، تمام مشرک تھے، لیکن مسلسل جدوجہد سے، ایک دن کا کام نہیں تھا، نہ 2 دنوں کا کام تھا، اس میں شعب ابی طالب نے بھی آنا ہے، سب مراحل طے کیے، تب مدینے کا وقت بھی آیا، یثرب میں حکومت قائم کر کے اس کا نام بھی مدینہ رسول بنا۔ تو انشاءاللہ ایک ایسا مدینہ بنے گا، یعنی اس جذبے سے اگر کوئی کام کرے کہ وہ دن آئے گا کہ اس زمانے کا ولی ظہور کرے گا، ہم اس کے لیے زمین ہموار کریں، ہم حالات کو دشمن کے لیے نہ چھوڑے کہ وہ دشمن سے استفادہ کرے۔ استاد مصباح فرماتے ہیں اسی الزرخشی در آسمان کربلا کی کتاب میں کہ جب امام خمینی نے رحمت اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف حقائق بتانا شروع کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اسلام کو ختم کر رہا ہے، تمام اسلامی حکومت تمام مسلمانوں کو امریکہ کا غلام بنا رہا ہے، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے، تعبیر جو استاد مصباح کی تعبیر ہے مقدس مآب، مقدس نما، کہ کچھ مقدس ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے اللہ اکبر، یہ اس کو تو دیکھیے یار، یہ مجتہد ہے، غیبت کر رہا ہے، بدگوئی کر رہا ہے، آیا اس کا سننا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ہم اس کی ان غیبتوں کو سنیں یا نہ سنیں۔ اگر اڑ جاتے ہیں مجلس سے تو کہیں گے
یہ تو جی مجتہد کی تقریر نہیں سن رہا ہے، اگر رہیں گے تو اس بدگوئی کو ہم کیسے سنیں؟ ان جیسے لوگ جس معاشرے میں ہو، ایسے مقدس لوگ عالم کی شکل میں ہے، ڈاکٹر کی شکل میں ہے، تاجر کی شکل میں ہے، فوجی کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، ان کے ذہن کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل کوشش کریں، ہم حقیقت بتائیں، تلقین کریں۔ معاویہ کی حالت زندگی میں ہے کہ اس نے کہا باطل بات کو اس حد تک تکرار کرے تاکہ جو ہے وہ حقیقت بن جائے، لیکن ہم حقیقت کو تکرار نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، یاد دلائے حقائق یاد دلائے مسلسل۔ اگر ہم مسلسل ان حقائق کو یاد دلائیں گے تو اگر باطل حقیقت بنتی ہے کہ کبھی بھی باطل حقیقت نہیں بنے گا، اگر باطل حقیقت میں تبدیل ہو جاتے کہ کبھی ایسا نہیں ہے، تو یقیناً حقیقت تو اس کی منزلت اور بڑھ جاتی ہے، اس دلوں میں اور بھی وہ حقیقت رسوخ کرے گی، وہ حق لوگوں کے دلوں میں اترے گا، کسی کے لیے شک و شبہ نہیں رہے گا۔ بس یہاں پر ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم بھی حق کی تبلیغ کریں، لوگوں کی سطح فکر کو بلند کریں۔ لہذا اگر ہم یہ کام کریں گے جیسے امام حسین سید الشہداء نے یہ کام کیا، کربلا کے واقعے سے پہلے، بہت پہلے، امام حسین سید الشہداء نے ان حالات میں کہ جس سے معاویہ نے 100% استفادہ کیا تھا، لوگوں کو ان نقطہ انجماع تک وہ لے گئے تھے، دینی جذبے کو بالکل ختم کر چکے تھے، ان حالات میں سید الشہداء نے ہے کہ وہی حج کے مقام پر، مینا کے مقام پر، جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے، امام حسین جن کو جانتے تھے کہ یہ شاید میری بات سنیں، وہ حالات کا جائزہ اس سے آپ لے لیں کہ اس میں حضرت نے ان کو جو فرمایا آخر میں کہا اسمعوا مقالتی، میری بات سنیے، وَاكْتَمُوا قولی، اور میری باتوں کو کتمان میں رکھو، چونکہ قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ، اور پھر جو ہے اپنے شہروں میں جائیں، وَقَبَائِلِكُمْ مَنْ أَمَنْتُمْ وَوَثَّقْتُمْ بِهِ، فقط اور فقط میری بات ان تک پہنچائے جن پر آپ کا اعتماد ہے، جو لوگ تمہارے مورد اعتماد ہے ان تک، اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں، ان تک میری بات پہنچائے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ، اور ان کو دعوت دے جو حقائق تم جانتے ہیں، ان حقائق کی دعوت ہے، ان حقائق کی طرح بلائے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے تبلیغ، حقیقت سے اشنائی، یہ ہمارا کام کہ ہم اس طرح شروع کریں، آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر حالات تبدیل نہ ہوئے تو پھر حسین جیسے قربانی کی ضرورت ہے۔ فَإِنِّي أَخَافُ، امام حسین علیہ السلام ادھر یہ حالات دیکھ کر ان کو بتا رہے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَنْدَرِسَ هَذَا الْحَقِّ، مجھے خوف ہے کہ یہ حق مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، وَيَذْهَبْ، مجھے اس کا خوف ہے، یہ جو آپ لوگوں کو بلایا ہے، آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں، اگر ہم بر وقت اقدام نہ کریں تو اسلام ختم ہونے والا ہے۔ تب تو کہا اگر یزید جیسے مسلمانوں کا حکمران بنے فعلی الاسلام السلام، تو پھر اسلام کا خدا حافظ۔ ہم اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی سطح فکری کو بلند کریں تاکہ لوگ حقائق سے آشنا ہو، ان کے ایمان کو ہم تقویت کریں۔ تقویت بھی ان بنیادی جو اعتقادات ہے
ان پر توجہ دینا، ان کا گہرا مطالعہ، ان کے آثار، ثمرات اور عمل صالح، مظلوم کی حمایت، یتیموں بیواؤں کی مدد، اور ساتھ حب محمد و آل محمد، حقائق کی تلقین، اس سے انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اس طرف سے سطح فکر کو ہم بلند کریں۔ بس سطح ایمان کو بھی، جب سطح ایمانی کو بلند کریں تو دشمن کی طرف سے جو لالچیں، ان کی طرف سے جو تطمیع، ان کی طرف سے در حقیقت جو خریداری، پھر ان تمام کا مقابلہ انسان کر سکتے ہیں، یا ان کی طرف سے جو خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے، ان کی طرف سے جو تہدیدات ہیں، ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حقیقت سے لوگ آشنا ہوں گے تو پھر دشمن کی تبلیغات زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ دوست عاشورائی ثقافت سے کسی حد تک آشنا ہوں گے۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ عاشورائی ثقافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔